السلام علیکم ناظرین، کیپٹل انسائٹ کے ساتھ محمد ظریف اور رانا عثمان ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ گزشتہ روز جو ہے وہ جو احتجاج جاری تھا پاکستان تحریک انصاف کا، تو اسی دوران اچانک جو ہے علی امین گنڈا پور جو کے پی کے سے راولپنڈی کی جانب آ رہے تھے، اور اس دوران اچانک سے جو ہے وہ علی امین گنڈا پور نے اپنا راستہ جو ہے کیوں جو ہے وہ اپنا رخ واپس موڑا۔ وہ تو راولپنڈی کے لیے نکلے تھے، صبح سے اتنی محنت ہو رہی تھی، اتنا شیل کارکنان نے متعدد جگہ پر برداشت کیا جب وہ جو ہے وہ پنجاب کی حدود میں داخل ہوئے، لیکن اس کے باوجود یکدم جو ہے علی امین گنڈا پور کو کس نے جو ہے وہ کال کی، کس نے ان سے بات کی، یا کس نے ان کو پیغام پہنچایا کہ جس کے بعد وہ اچانک واپس ہوئے۔ گزشتہ روز راولپنڈی میں رانا عثمان صاحب موجود تھے وہاں پر۔ آج ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے راولپنڈی میں کیا دیکھا، خصوصاً لیاقت باغ میں رات کو جو اس طرح لگتا تھا کہ جیسے وہ میدان جنگ بن گیا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور کارکنان کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ علی امین گنڈا پور جو واپس مڑ گئے تو اس کے بعد پھر جو کارکنان تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی جانب سے کس قسم کا رد عمل آیا، اور صحافیوں پر جو تشدد ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی۔ تو اس سے پہلے ہمارے چینل کیپٹل انسائٹ کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں۔ اگر ابھی تک آپ نے جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر ہماری نئی آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو رانا عثمان صاحب، پہلے تو یہ بتائیں، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو علی امین گنڈا پور والی بات بھی کریں گے، لیکن یہ بتائیں کہ گزشتہ روز آپ نے لیاقت باغ میں کیا دیکھا؟ جی بالکل ظریف، جیسا کہ آپ نے لیاقت باغ کی بات کی اور علی امین گنڈا پور صاحب کیوں واپس گئے، یہ بہت سے سوالات جو عام کارکن کے ذہن پہلے تو میں یہ آ رہے بتائیں ہیں۔ نا کہ لیاقت باغ کے کیا مناظر؟ لیاقت باغ آپ کو میں راولپنڈی فیض آباد جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے صورتحال بتاؤں گا کہ صرف مری روڈ، تقریباً مری روڈ کا 6 سے 7 کلومیٹر ہے لیاقت باغ تک، فیض آباد سے 8 کلومیٹر 8 کلومیٹر کے قریب جو ہے، اور اس 8 کلومیٹر میں تقریباً 8 سے 9 جگہ پر کنٹینر لگے ہوئے تھے۔ اب کنٹینر لگے تھے، حتیٰ کہ گلیوں کے آگے ٹرک لگائے ہوئے تھے کہ گلیوں سے بھی کوئی شخص پیدل بھی باہر نہ نکلے۔ اب صورتحال یہاں پہ اس طرح ہوئی کہ پھر بھی کارکن جو ہیں وہ تقریباً 2 بجے کے قریب پہنچنا شروع ہو گئے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب عوام آتی ہے یا پھر لوگوں کا جھکاؤ ایک طرف ہوتا ہے تو پھر پولیس کی ایک تعداد، ایک عام سی تعداد جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اور یہ پولیس صرف راولپنڈی کی پولیس نہیں تھی، یہ گجر خان، جہلم، دیگر علاقوں سے آئی ہوئی پولیس تھی، حتیٰ کہ لاہور سے بھی بتا رہے ہیں کہ پولیس کی نفری منگوائی گئی تھی، اور تقریباً 4000 کے قریب پولیس اہلکار صرف لیاقت باغ کے اطراف میں تعینات کیے گئے تھے۔ اب اتنی بڑی تعداد میں نفری لگا دینا۔ دوسری طرف یہ صورتحال بنی کہ جب کارکن آنا شروع ہوئے، شروع میں تو لوگوں کو گرفتار کیا جو قریب لیاقت باغ کے تھے، لیکن اس کے بعد جب کارکنان نکلنا شروع ہوئے، جب لوگوں کو اطلاعات، کیونکہ جو الیکٹرانک میڈیا تھا اس پہ تو یہ چیزیں نہیں آ رہی تھیں کہ کارکنان جو ہیں وہ کہاں پر پہنچے ہیں یا پھر علی امین گنڈا پور کا قافلہ کدھر پہنچا ہے، جب سوشل میڈیا پہ لوگوں نے دیکھا، وہ بھی وی پی این لگا کے کہ یہ کہاں پر علی امین گنڈا پور صاحب پہنچے، جب وہ برہان انٹرچینج پہ پہنچے تو کارکنان کی تعداد 3 گنا ہو گئی۔ ہم نے دیکھا کہ 3 گنا سے بھی زیادہ ہو گئی، اور کارکنان پھر پولیس پر بیک حملے کرنا شروع ہو گئے، کیونکہ دیکھیں پولیس نے ایک اسٹریٹجی بنائی تھی کہ میٹرو اسٹیشن کے اوپر پولیس اہلکار تعینات تھے، وہاں سے لائٹیں بند کر کے ربڑ بلٹس ماری جا رہی تھی۔ اب دیکھیں، آپ نے وہ راولپنڈی میں تو آپ رہتے بھی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر پل کے اوپر کوئی کھڑا ہو تو نیچے جتنا مرضی مجمع اوپر سے آپ فائر ماریں، ربڑ بلٹس ہی ماریں، تو وہ کتنی سپیڈ سے لگیں گی اور کتنی زور سے لگیں گی۔ یہ ربڑ بلٹ تک کھاتے رہے، شیل کھاتے رہے، اور یہ صرف ادھر نہیں تھا، میٹرو اسٹیشن کے علاوہ گھروں کی چھتوں پر بھی تعینات کیے گئے تھے جو مارتے تھے، لیکن پھر بھی پولیس بھاگنے پر مجبور ہو گئی، اور ایک حد تک اب شاباشیں دی جا رہی ہیں آئی جی پنجاب کی جانب سے، ایک حد تک لیاقت باغ کی گرد و نما میں یہ پولیس موجود رہی۔ اس کے علاوہ گرفتاریاں بھی صرف ادھر سے ہوئیں، ادھر سے ان کو پولیس کو بڑی ریزسٹنٹ جو تھی، لوگوں نے بڑا ریزسٹ کیا، اور لوگوں نے پتھراؤ کیا، کیونکہ کارکنان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اگر علی امین گنڈا پور صاحب پنڈی میں داخل ہو جاتے تو لیاقت باغ یا پورے پنڈی میں آپ کو پولیس نظر نہ آتی۔ یہ ان کی حکمت عملی تھی۔ میں نے بھی کل تنقید کا نشانہ بنایا کہ ایک بڑی تعداد ہے، آپ کو پتہ ہے کہ برہان انٹرچینج سے لوگ پیدل، اور جو ہے وہ تھے اٹک پل سے لوگ دریا انہوں نے پیدل پار کیے، لوگ پیدل ہزاروں کی تعداد تھی۔ یہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا کہ اتنی تعداد میں لوگ آئے ہوں، یہ بہت زیادہ تعداد تھی۔
وہ لوگ پیدل جو تھے علی امین گنڈا پور کی گاڑی کے ساتھ چل رہے تھے، اور اگر وہ یہاں پر پہنچ جاتے، جیسے کہ اطلاعات آ رہی تھی کہ وہ دھرنا یار دیں رانا گے۔ صاحب آپ تو بچوں والی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ پہنچ جاتے، آتا کون یار؟ اب علی امین گنڈا پور تو راستے سے ہی واپس ہو گئے، یہ وہ والی بات ہے کہ جی کہ اگر اس طرح ہو جاتا تو اس طرح ہوتا بھائی آپ کا دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب علی امین گنڈا پور کا جو کردار ہے آپ اس کو اچھا صحافیوں پہ جو تشدد ہوا اس پر آ جائے کہ پنڈی پولیس نے جو صحافیوں پر تشدد کیا، کیا سمجھتے ہیں کہ دن بھر جو تھکے ہوئے پولیس والے تھے، یہ سی پی او راول پنڈی آپ نے دیکھیں غریب جب صحافیوں کی ویڈیو دیکھی ہیں کہ ڈی ایس این کھڑی ہوئی تھی، کیمرہ مین کھڑے ہوئے تھے، یہ لاسٹ ویڈیو ایک آئی ہے، اس میں سی پی او کا کانوائے آتا ہے، پیچھے ایسے کمانڈو کی طرح انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں جن کے پاس بلٹ گنز ہے، سی پی او صاحب گاڑی روکتے ہیں۔ اب ان کو بتایا ہوا ہے کہ ڈائریکشن دی ہوئی ان کے سٹاف نے کہ جب ہم گاڑی روکیں گے ادھر آپ نے فائرنگ کرنی ہے، ربڑ بلٹ مارنی ہے، آپ نے شیل مارنے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہ رکے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ ڈی ایس این کھڑی ہیں، یہ ہونا کہ ایک آپ کو پہچان نہ ہو رہی ہو۔ وہ سی پی او صاحب میرے خیال سے اتنے نڈر ہو چکے ہیں، آج کل جو بھی افسران پورے پاکستان میں لگے ہیں نا، وہ جس سے پوچھو وہ کہتا ہے مجھے اوپر اس نے لگایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے یار نا؟ میں تو کہتا ہوں کہ میں اپیل کرتا ہوں، ایک درخواست بھی ہے ہماری جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے کہ خدا را یہ جو پولیس کے جو افسر آپ لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں، ڈی سی ہو گیا، اے سی ہو گئے، ڈی سی ہو گیا، اے سی ہو گیا، یہ افسر یہ نجی محفلوں میں یہ کہتے ہیں جی ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ میں تعینات کیا ہوا ہے، ہمیں ڈر ہی تو کوئی بات نہیں ہے۔ سنیں اگر یہ لوگ آپ کا نام عوام کے اوپر اگر یہ تشدد کریں گے یا صحافیوں کے اوپر تشدد کریں گے اور اس کے بعد یہ نجی محفلوں میں کہیں گے جی ہمارا کسی نے جو کرنا ہے کر لیا جائے، بگاڑنا بگاڑ لے، بگاڑنا ہے بگاڑ لیا جائے، ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ میں لگایا ہے، تو یار دیکھیں اس طرح اگر صورتحال ہوگی تو یہ چیز ملک کے لیے بھی بہتر نہیں ہے اور ہمارے اداروں کے لیے بھی یہ چیز بہتر نہیں ہے کہ ان کے اوپر بھی سوالیہ نشانات ہوں گے۔ اب یہ تو اللہ جانتا ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ کس قسم کے معاملات ہیں، کیونکہ 9 مئی کے واقعے کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی افسران ہیں، چاہے وہ اس پنڈی اسلام آباد میں تو خصوصاً چاہے وہ ڈی سی ہیں، چاہے وہ اے سی ہے، چاہے وہ اس کا عملہ ہے، چاہے وہ سی پی او پنڈی ہیں، ایس ایچ او تک جی، ایس ایچ او تک جی، آپ کے اسلام آباد کے بعض تھانوں کی تو ایس ایچ اوز تک میں جانتا ہوں وہ کہتے ہیں جی وہ ساڑی اتنے گال ہو گئی ہے، ایون کہ وہ آپ کا ایک چھوٹا سا سانو آئی جی نے تو لایا ہی نہیں ہے، آپ کا ایک ٹٹا سا ایس ایچ او ہے، کیا نام ہے اس کا یار، وہ شیخ رشید والی، شیخ رشید جس کے بارے میں وہ غلیظ نام رہنے دیں، نام رہنے دے، وہ نازیبا الفاظ استعمال کرتے تھے، ہاں جی وہ ٹھیک ہے، وہ گوندلی ہے میرے خیال سے، تو اپنا جو نہیں وڑائچ، وہ وڑائچ اس کا نام ہے جی، وہ بھی نہیں جو قابو آتا جی آج کل۔ تو یہ صورتحال جو ہے تو یہ اس طرح کی ہمیشہ ایک جیسا وقت نہیں رہتا، آپ کو عوام کے اندر اپنی جو ہے وہ محبت پیدا کرنی چاہیے۔ آپ کیا میسیج دے رہے ہیں یار؟ دیکھیں عوام ٹیکس دیتی ہے تو چاہے پھر اسٹیبلشمنٹ ہو، حکومت ہو، چلتی ہے، لوگوں کے ٹیکس سے آپ لوگ چل رہے ہیں، تو ٹھیک ہے جو ملک میں ہلہ گلا ہوتا ہے آپ پرامن احتجاج کرنے دیں۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے جب پیپلز پارٹی کے دور پہ جب پی ٹی آئی کا جب آخری دور تھا تو مجھے یاد ہے بلاول بھٹو نے جلسہ کیا تھا اور دیگر لوگوں نے جلسہ کیا تھا، تو شیخ رشید تھے، شیخ رشید نے ان کو اوپن انٹری دے دی تھی، یا جب آپ کسی کو مزاحمت کریں گے روکیں گے تو وہ اس چیز کا رد عمل زیادہ آتا ہے۔ شیخ رشید نے اوپن دیا، پیپلز پارٹی والے آئے، اگر اوپن دے دیتے تو جو ہزاروں لوگ کل نکلے ہیں یہ لاکھوں ہو جاتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ ناراض ہیں، سب کو پتہ ہے، یہ اداروں کے جو اہلکار فیلڈ میں ہوتے ہیں وہ رپورٹیں بھی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، لیکن اگر افسران اور جس طرح کے ٹاؤٹ قسم کے جو اینکر حضرات ہیں لیکن بات پھر جو نہیں بیان کرتے ہیں چیزوں کو، حقیقت کو۔ اچھا کل کی واقعی وہ جو ویڈیو آئی ہے ہمارے صحافی دوستوں نے، ساجد شیخ نے، میں نے دیکھا اس نے بھی چڑھائی تھی، کافی سارے لوگوں نے اپلوڈ کی ہوئی تھی، تو یار وہ سی پی او کا کانوائے آ کے رکتا ہے اور سی پی او کا کانوائے اس کے بعد اس کے اہلکار جو ہے وہ ڈی ایس این جی کی طرف جو ہیں وہ بلٹ فائر کرتے ہیں، تو شرم آنی چاہیے جی آپ کو، راولپنڈی پولیس کے افسران ہیں، شرم آنی چاہیے آپ کو، صحافیوں کے اوپر آپ کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھنا کہ آپ اگر آج صحافیوں کے اوپر کرتے ہیں تو صحافی کوئی ایسی کمیونٹی نہیں ہے کہ وہ آپ سے ڈر جائے گی، صحافی آپ کو جو ہے وہ آپ کو ہر فورم پہ آپ کو ہر فورم تک آپ کو صحافی جو ہے وہ لے کے جائیں گے، آپ کو ہائی کورٹ میں، آپ کو سپریم کورٹ تک، نہیں جی آپ دیکھیں غریب صاحب، اور آپ لوگ جو ہے اور پنڈی پولیس ہو یا اسلام آباد پولیس، آپ لوگ جو کرپشن کا بازار آپ لوگ جو گرم کرتے ہیں صحافیوں کو، اس کا بھی علم ہوتا ہے، ہم لوگ یہ کہتے ہیں یار ایک سسٹم چل رہا ہے اسے چلنے دیا جائے، لیکن آپ لوگ کچھ چیزیں ہم لوگ بھی۔ اچھا جی رانا صاحب اب اس بات پہ آئیں گے کہ لوگ کتنے مایوس ہوئے کل؟ بالکل بتائیں گے، پھر ہم اپنے آخری بات پہ جائیں گے کہ روکا بڑا مایوس ہوا ہے جیسے ہی ورکر نے سنا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کیونکہ اور دیگر جو صحافی ہیں جن کو سمجھا جاتا ہے ماؤتھ پیس اسٹیبلشمنٹ کا، تو انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب واپس مڑ گئے گاڑیاں لے کے،
تعجب ہو گیا, لوگ دکھنا شروع ہو گئے کہ یہ کیسے ہو گیا, وہ کیسے ہو گیا, لیکن بعد میں پتہ لگا کہ علی امین گنڈا پور صاحب واپس مڑ گئے. اب آپ کو پتہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی واپسی پر کتنے لوگ پریشان ہوئے, کتنے لوگ مایوس ہوئے, کیونکہ صبح سے وہ مارے کھا رہے تھے, شیل کھا رہے تھے, ربڑ بلٹس کھا رہے تھے, گرفتاریاں ہو رہی تھیں. لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک حکمت عملی کے طور پر واپس گئے, کیونکہ پولیس کی جانب سے فائرنگ کی جا رہی تھی اور رات کا وقت چوز کیا گیا تھا کہ ان جو لوگ مجمع آ رہے ہیں ان پر آپ سی اسٹیٹ فائر کریں, کہ کیونکہ رات کو آپ کیونکہ لائٹیں بند کر دیں. اب لائٹیں کیوں بند کی جاتی ہیں؟ آپ نے بنگلہ دیش میں احتجاج دیکھا ہوگا, آپ باہر کے ملکوں میں دیکھتے ہیں احتجاج, وہاں پہ لائٹیں بند تو نہیں ہوتی. آپ نے کوئی واردات کرنی ہو تو لائٹ بند کرتے ہیں. اچھا رانا صاحب, ہمارے ناظرین کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں وہ اصلی بات کا. ظاہر آپ کے بڑے ہم نے دیکھا سورسز بھی ہیں, اچھے تعلقات بھی ہیں, یہ گنڈا پور واپس کیوں مڑے یار, سچ بتائیں. مطلب یہ نہیں کہ جو گنڈا پور صاحب جو ہے نا وہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطے ہیں کہا جاتا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کہا کیا جاتا ہے یار, یہ ملاقات نہیں ہوئی تھی یہاں پر, یہ فاٹا ہاؤس میں جو ملاقات ہوئی رابطے تھی. ہیں. میرے خیال سے گنڈا پور صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک دفعہ بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہیں, آپ تھوڑا سا ریلیف دیں. اگر آپ ریلیف نہیں دیں گے تو پھر یہ لوگ میں اسلام آباد راولپنڈی میں بھی لے آؤں گا. یہ گنڈا پور صاحب نے ان کو پیغام دے کے واپسی کی ہے, کیونکہ ان کی جانب سے بھی گنڈا پور صاحب کو پیغام دیا گیا کہ آپ خیال کریں باز آ جائیں. لیکن میرے خیال سے اب گنڈا پور صاحب ان کے بھی ہاتھ سے نکل گئے ہیں. وہ عمران خان کے ساتھ اپنی طرف سے بتایا جا رہا ہے, ابھی دیکھے کسی بھی انسان کا تو پتہ اس وقت لگ جاتا ہے. سر مجھے تو یہ لگ رہا ہے عمران خان کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے. عمران خان جیل کے اندر ہے. عمران خان پہلے تو میں عمران خان کا بالکل اکثر دیکھیں, تھوڑی سی کچھ چیزیں مشکوک ہمیں بھی لگتی ہیں کہ گنڈا پور صاحب بیان دیتے ہیں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ رات ہوئے تو جدھر ہوئے تو ادھر سے آپ نے واپس چلے جانا ہے. تو آپ جلدی کیوں نہیں نکلے صبح یار, یہ چیزوں کو عجیب سرا کر جا رہے ہیں اور میری تو سمجھ سے باہر ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کل کو پتہ لگے جیسے عثمان بزدار پہلے 5 سال عمران خان, ویسے وہ بدھو آدمی جو ہے وہ عثمان بزدار بھی تھا. لیکن یار یہ علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے. حال ہی میں شیر افضل مروت صاحب بڑا اون کرتے تھے, میرے پیچھے لوگ نکلتے ہیں میرے, اب آپ کو نظر آنے کہیں پہ شیر افضل مروت کے علاوہ ہی علی امین گنڈا پور نے عمران خان جس کو قیادت کہے گا وہ کر رہا ہے. اگر آگے قیادت والا دھوکہ دے دے تو یار تو یہ عمران خان کا مجھے تو ابھی تک یہی لگ رہا ہے کہ قیادت جو بھی آ رہی ہے وہ دھوکہ دے رہی ہے. آج کے پروگرام کے ساتھ رانا عثمان اور محمد ظریف کو دیجیے گا اجازت. بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ بھی اگر آپ ہمارے اسی طرح کا پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.